نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ لوگ سمجھتے نہیں ان کی تسبیح کو۔ یعنی درخت ہیں، ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ پاک اپنے بعض بندوں پر ان کی تسبیح اور تحمید کرنا کھول دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے 22ویں پارے میں، سورہ سبا میں، اور دوسرا رکوع، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ آگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے، اور حضرت کے ذکر کے ساتھ جو پہاڑ ہوتے تھے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ پرندے آ کر ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی حضرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے تھے۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہر ایک کا ذکر الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح اور تحمید کو نہیں سمجھتے، کرتے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ پانی جب تک کہ چلتا رہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے تر و تازہ رہتا ہے،
اور جب سوکھتا ہے تو سمجھو اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، یہ اس سے چھوٹ گیا۔ حتیٰ کہ جو نیا کپڑا ہے یا دھلا ہوا کپڑا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے اکابر وہ جب ذکر کرنا ہوتا تو دریا پہ جایا کرتے تھے، پاس پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور علماء نے، حضرت قاری صاحب نے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، مثال دے کر کے سمجھایا، ایک کمرہ ہو جس میں 5 بچے ہوں، ایک کونے میں بیٹھا ہے، ایک دوسرے کونے میں، تیسرا تیسرے میں، چوتھا چوتھے میں، اور 5واں درمیان میں بیٹھا ہے۔ اب اگر ادھر کونے والا بھی پڑھ رہا ہے، ادھر والا بھی پڑھ رہا ہے، یہاں والا بھی پڑھ رہا ہے، ادھر والا بھی پڑھ رہا ہے، تو درمیان والا بھی پڑھنا شروع کر دے گا، یعنی ان کا اثر اس پر پڑے گا، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور اگر یہ نہ پڑھ رہے ہوتے تو وہ بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر بزرگان دین جو صحرا میں جا کر اللہ کا ذکر کرتے، یا دریاؤں پہ جا کر اللہ کا ذکر کرتے، یا پہاڑوں میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ یہ ساری مخلوقات جب اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو اس کا دل بھی پورے طور پر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا، مائل ہو جاتا۔ اور پورے کائنات اس کی روح ہی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، فرمایا جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والے اٹھ جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہے کہ ذکر کرنے سے انسان آفتوں سے، ناگہانیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور حضرت نے مختلف اہل مدارس کے نام، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں حضرت نے خط لکھا اور آپ بیتی میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت کی ایک سوانح حیات ہے، آپ بیتی، یعنی اس کتاب کا نام حضرت نے لکھے، یعنی مجھ پر کیا بیتی، جو میری زندگی کیسے گزری، وہ حضرت نے اس میں لکھے، 2 جلدیں، اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نے ان حضرات سے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے مدارس صحیح چلتے رہیں تو فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی ایک جماعت تیار کریں، یعنی ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فرمایا کہ حضرت ہمارے ہاں تو قرآن پاک پڑھنے والی کلاسیں موجود ہیں، تو حضرت نے دلائل سے جواب دیا
اور وہ اس میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ بے شک وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن الگ سے ذکر کرنے والے ہوں. چنانچہ اس کے بعد سے بنوری ٹاؤن میں آج تک ذکر کی مجلس ہوتی ہے. آج تک ذکر کی مجلس ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. شیطان کا انسان پر پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. جب دل غافل ہوتا ہے تو پھر زبان بھی غافل ہوتی ہے. دل غافل ہوتا ہے تو اس کے اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں. دیکھیں، جب روح نکلتی ہے تو بظاہر جسم تو سبھی ہوتا ہے. آنکھ بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ ہونے کے باوجود کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آنکھ ہونے کے باوجود دیکھنا چھوڑ دیتی ہے. زبان ہونے کے باوجود بولنا چھوڑ دیتی ہے. کان ہونے کے باوجود سننا چھوڑ دیتے ہیں. بے ایک آدمی کہتا ہے کہ یار آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے، لمبا چوڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ پکڑ نہیں رہا، یہ بول نہیں رہا، یہ دیکھ نہیں رہا، یہ سن نہیں رہا. تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی. جب روح نکل گئی تو ساری چیزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بالکل اسی طرح سے جب اندر سے ذکر نکلتا ہے تو پھر زبان پر بھی کنٹرول نہیں رہتا، آنکھ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا، کان پر بھی کنٹرول نہیں رہتا، ہاتھوں پر بھی کنٹرول نہیں رہتا. کنٹرول نہ رہنے کا کیا معنی؟ جیسے بریک ہوتی ہے نا، بریک فیل ہو جائیں تو گاڑی جہاں مرضی جا کے لگ جائے، ٹکرا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پتھر سے ٹکرا جائے، پہاڑ سے ٹکرا جائے، کسی کو نیچے دے دے. بالکل اسی طرح ذکر اللہ اس کی بریک ہے، آنکھ کی بریک ہے، زبان کی بریک ہے. جب ذکر اللہ اندر سے نکلتا ہے تو پھر سمجھو بے لگام ہو جاتا ہے. پھر کہیں بھی جا کے ٹکرا جاتا ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب پھر کبھی کہتا ہے کہ میری آنکھ کنٹرول میں نہیں، کبھی کہتے ہیں میری زبان کنٹرول میں نہیں، کبھی کہتا ہے میرے کان کنٹرول میں نہیں، کبھی کہتا ہے میرے ہاتھ کنٹرول میں نہیں. بھی روح نکل گئی نا. جیسے ایک آدمی اچھا خاصا بھاری برکم لیٹا ہو، آنکھ بھی ہو، کان بھی ہوں، پاؤں بھی ہو، روح نہ ہو، تو آپ اس کو ہزار ہلائیں جلائیں کہ یہ دیکھے، سنے، بولے. روح نکلنے سے ہر چیز پر کنٹرول ختم ہو گیا، ہر چیز قابو سے باہر ہو گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ روح نکلنے سے اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اب اس کا جسم محفوظ نہیں رہے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا. اس کا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا، اس کا جسم بدبودار ہونا شروع ہو جائے گا، پھولنا شروع ہو جائے گا. 3 دن 4 دن کے بعد جسم پھٹ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے. کیا ہے کہ روح نے اس کے جسم کو سنبھال رکھا تھا، روح نے اس کے جسم کو محفوظ کر رکھا تھا، روح نے اس کی زبان، آنکھ، ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر رکھا تھا. روح نکلی تو ہر چیز، اس کا وجود بھی ختم ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جب ذکر اللہ کی روح اندر سے نکلتی ہے، ذکر اندر سے نکلتا ہے. اور یاد رکھیں ذکر ایسے نہیں کہ بھی یکدم نکلتا ہے، نہیں، ذکر یکدم نہیں نکلتا، دھیرے دھیرے نکلتا ہے، ایستا 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 ایستا. بھئی کیسے نکلے گا؟ کیسے نکلتا ہے؟
سب سے پہلے ذکر کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. ذکر کی عظمت نکل. مثلا عظمت کے کیا معنی؟ قرآن پاک کی عظمت دل میں ہوتی ہے نا تو آدمی بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، لیٹ کے نہیں پڑھتا، پاؤں پھیلا کر کے نہیں پڑھتا، ننگے سر نہیں پڑھتا، لباس اتار کر نہیں پڑھتا. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے. عظمت جب دل میں عظمت ہوگی تو ان چیزوں کا خیال ہوگا. اسی طرح جب دل سے ذکر اللہ کی عظمت نکلے گی تو پھر یہ ہوگا، کہے گا کہ وضو نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہمیشہ تو وضو سے کرتا ہوں، آج چلو بغیر وضو کے کر لیتا ہوں. اچھا اتنی تسبیح تو میں نے وضو سے کی، اتنی تسبیح چلو آج بغیر وضو کے. پھر ایک وقت آئے گا کہ پورا ذکر ہی بغیر وضو کے کر رہا ہے. حالانکہ جائز ہے، لیکن کیا ہے کہ ایستا ایستا کام شروع ہو گیا. پھر یہ ہوگا کہ اچھا آج تو کل ڈبل کر لیں گے، کل ڈبل کر لیں گے. یہ سمجھو روح نکلنی شروع ہو گئی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ 2 دن گزر جائیں گے، 8 دن گزر جائیں گے، 15 دن گزر جائیں گے، ذکر نہیں کرے گا. اب جب ذکر نہیں کرے گا تو ابتداً اس کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ اب مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی ہونا شروع ہو گئی. اور پھر ایک وقت شروع میں تو گناہ ہونے کے بعد اسے احساس بھی ہوگا، ندامت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی. پھر ایستا ایستا بے پرواہ ہوتا چلا جائے گا، بے پرواہ ہوتا چلا جائے گا. پھر جو ہے اس سے گناہ کا احساس بھی نہیں رہے گا. پھر اگر گناہ کرے گا تو کہے گا میں نے کون سا دل سے کیا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، بس ہو گیا ہو گیا. اور سب سے پہلے کیا نکلی؟ عظمت دل سے نکل گئی، عظمت. اور عظمت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں عظمت ہی تو تھی. اور یہ بات طے ہے کہ جس قدر عظمت ہوگی دل میں، باپ کی عظمت ہوگی تو باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ماں کی عظمت ہوگی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا، بڑے بھائی کی عظمت ہوگی تو اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، کسی بھی بڑے شخص کی عظمت ہوگی تو اس کو بے ادبی نہیں کرے گا. سب سے پہلے عظمت دل سے نکلتی ہے، عظمت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں حضور کی بے پناہ عظمت تھی. دیکھو مسجد کی عظمت نکل جائے تو مسجد سے گناہ سے باز نہیں آئے گا، مسجد میں گناہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ مسجد کی عظمت دل سے نکل گئی. مثلا مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، شور و شغف کر رہا ہے، کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، یہ سمجھو کہ مسجد کی عظمت دل سے نکل گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل میں حضور کا ادب تھا. اور جتنا ادب ہوگا اتنا ہی نفع ہوگا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اپنے شیخ کو کبھی ان کے پاس بغیر وضو آیا ہی نہیں، بغیر وضو ان کے پاس آیا ہی نہیں.
یعنی جب بھی ان کے پاس آیا باوضو ہو کر کے آیا، بے وضو ہو کر کے نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبد القادر رائے پوری بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 لوگوں سے مجھے عشق تھا، ایک ان سے شاہ عبد القادر رائے پوری سے، اور ایک شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے شیخ کو بغیر وضو کے دیکھا نہیں۔ تو میں عظمت بتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کی عظمت تو کیا بات ہے۔ حضور کی سواری کی یہ عظمت تھی کہ ساری زندگی کوئی صحابی حضور کی سواری پر سواری نہیں ہوا حضور کے بعد۔ حضور کا جب وصال ہو گیا تو وصال ہونے کے بعد آپ کی جو اونٹنی تھی اس کو ایک چراگاہ میں کھلا چھوڑ دیا، کبھی کوئی صحابی اس پر ادباً سوار نہیں ہوا۔ یہ ادب تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی کسی کی عظمت ہوگی اتنا ہی دل میں ادب ہوگا، اور جب دل میں عظمت ہوگی، ادب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آگے بڑھائیں گے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشر۔ بظاہر حالات اس کے اچھے نہ تھے، بظاہر حالات اچھے نہ تھے، یعنی زندگی گزر رہی تھی۔ تو ایک دن نشے میں جا رہا تھا، نشہ کیا ہوا اور جا رہا تھا، تو راستے میں ایک کاغذ کا پرزہ انہیں نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے فوراً اسے اٹھایا، چوما اور عطر خریدا، اور عطر خرید کر اس پر لگایا اور اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور کہنے لگا کہ میرے اللہ کا نام، اور نیچے یہ۔ اب بظاہر یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں، ہم تو قرآن کے ورقے دیکھ کے بھی گزر جاتے ہیں، گزر کیا جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو باہر مسجد کے دروازے پر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دیکھو آج جو ہمارے اوپر وبال آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ایسے نہیں آ رہی، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی، کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کو لوگ جنریٹر کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو ڈرم پڑا ہے اس میں قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوتا ہے۔ میں گزرتا ہوں پڑھانے کے لیے تو فوراً خادموں سے کہتا ہوں کہ بھئی جلدی سے آؤ، یہ قرآن پاک اٹھاؤ۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ نیچے ہی رکھ کے چلے جاتے ہیں تھیلا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ جب وہ قرآن پاک اس طرح کی چیزیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک مفتی صاحب تھے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہم اکٹھے سفر پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک یہ جو ہوتا ہے نا ٹھیلے والے، ردی والے کے پاس بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، کسی نے کتاب بیچی، وہ کہنے لگے ہم پاس سے گزرے تو دیکھا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جلدی سے اس کو دیا کسی نے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ خیر، تو اس شخص نے جس کا نام بشر تھا،
اس نے یہ کاغذ کا پرزہ اٹھایا، چوما، عطر خریدا، اس کو لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور ختم ہو گئی بات۔ اگلے دن اس شخص کے گھر پر ایک تابی آئے، اور یہ تابی کون ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پائی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس وقت ان کو دنیا جانتی تھی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تابی تھے۔ تو جب یہ گئے اور جا کر کے ان کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا حسن بصری، حسن بصری۔ اب ایک بڑی شخصیت ہو جنہیں سب جانتے ہوں، تو جب انہوں نے نام سنا تو چونکے، بغیر جوتے پہنے بھاگ آئے دروازے کی طرف۔ کہا مجھ جیسے گناہگار کے دروازے پر آپ جیسی شخصیت کیسے تشریف لانا ہوا؟ مجھے کہلوا دیا ہوتا میں چل کے آپ کے در پہ آ جاتا۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے کہا گیا کہ ہمارے بندے بشر حافی کو یہ کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو اونچا کیا، اب اللہ نے آپ کے نام کو اونچا کرنے کا ذمہ لے لیا۔ آپ نے ہمارے نام کو اونچا کیا اور اللہ نے اب آپ کے نام کو اونچا کرنے کا ذمہ لے لیا۔ بس کیا تھا؟ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہاں میرے جیسا گناہگار اور کہاں یہ عزت افزائی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ بنے، اس پائے کے عالم اور اس پائے کے اللہ والے بنے کہ بڑے بڑے فقی ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ فیض کہاں سے ملا؟ ادب سے۔ تو اس لیے بھائی یاد رکھو، ادب بہت اونچی چیز ہے۔ عالم کا ادب، کتابوں کا ادب، والدین کا ادب، بڑے کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، حتیٰ کہ جس جگہ پر کتاب رکھتے ہیں ترپائی، اس کا ادب، ڈیکس، اس کا ادب۔ اور الدین کلہ ادب، فرمایا دین پورا کا پورا ادب ہی ہے، ادب ہی۔ تو جتنا یہ چیز اندر میں آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں اونچا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔